السلام علیکم۔ آج میں آپ کو اپنی سٹوری سنا رہی ہوں جو کہ بہت ہی خوفناک قسم کی سٹوری ہے۔ آپ کو یقیناً سن کر خوف بھی آئے گا اور مزہ بھی آئے گا۔ میرا نام انابیہ ہے اور میں اکیلی بہن اور میرے 2 بھائی ہیں۔ میں گھر میں اپنے امی ابو کی اور اپنے دونوں بھائیوں کی بہت لاڈلی ہوں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بہت لاڈلی تھی۔ میرے بھائی میری خواہشات پوری کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے اور میں ابو کی آنکھ کا تو تارا تھی اور امی کے تو سانسیں ہی مجھ سے چلتی تھیں۔ لیکن پھر ایک دن سب کچھ آنن فانن ختم ہو گیا اور میرے ابو کو ہارٹ اٹیک آیا جو ان کی جان ہی لے گیا۔ اب میری خواہشات پوری کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ 2 بھائی تھے لیکن ان پر بھابھیوں کا راج تھا اور گھر کے حکمران بھی دونوں بھابھیاں ہی تھیں۔ لیکن جیسے تیسے کر کے دونوں بھائی ہم ماں بیٹی کی ضروریات پوری کر رہے تھے اور پھر ایک دن اچانک بڑے بھائی نے آ کر بتایا کہ ان کا تبادلہ سعودیہ کی فیکٹری میں ہو گیا ہے اور وہ اپنی فیملی سمیت سعودیہ جا رہے ہیں اور 1 مہینے کے اندر اندر وہ چلے گئے۔ امی کو بہت دکھ تھا کہ ان کا بیٹا ان سے جدا ہو رہا ہے، لیکن ساتھ بیٹے کی ترقی پر خوشی بھی تھی۔ خیر وہ چلے گئے اور اب جو پیچھے تھی نازیہ بھابھی، وہ ہر وقت میرے بھائی کو کوستی رہتی کہ تمہارا بڑا بھائی تو جان چھڑا کر پردیس چلا گیا ہے اور ان ماں بیٹیوں کو ہم میرے پورا ڈال گیا ہے اور ہم ہی اب ان کا خرچہ بھی پورا کریں، ان کے ناز نخرے بھی اٹھائیں۔ پھر اس دن مجھے بہت خوشی ہوئی جب میری پھپھو اپنے بیٹے فیضان کے لیے میرا رشتہ لینے آئیں۔ میں بہت خوش تھی کہ چلو میری اب اس گھر سے جان چھوٹے گی اور میں اپنے گھر کی ہو جاؤں گی۔ لیکن ابھی تو میری عمر 17 برس تھی۔ پھپھو نے کہا کہ جب یہ 20 سال کی ہو جائے گی پھر میں اس کے رخص بھی لے لوں گی، لیکن فی الحال میں تو اس کا رشتہ لینے اس لیے پہنچ گئی کیونکہ میرا بیٹا اسے بہت پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ خیر منگنی ہو گئی اور پھر میں اور فیضان فون پر گھنٹوں باتیں کرتے رہتے تھے۔ کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں تھا کیونکہ وہ میرا کزن بھی تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ کچھ دنوں بعد میں بیمار رہنا شروع ہو گئی اور میری بیماری تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بخار اور کھانسی، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ پھر بخار کا بھی آرام آ گیا لیکن کھانسی تھی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پھر ہماری ایک جاننے والی آئیں، وہ میری امی کو کہتی ہیں رضیہ تم اپنے بچی کا چیک اپ کرواؤ اچھی جگہ سے، اس کے ٹیسٹ کراؤ، کہیں اس کو ٹی بی نہ ہو کہ اس کو ایسی کھانسی رہتی ہے اور کھانسی بھی اس طرح کی ہے جیسے ٹی بی والوں کی ہوتی ہے۔ میری امی کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا ہے کہ ہائے بہن کیسی باتیں کرتی ہو، اللہ نہ کرے میری بیٹی کو ٹی بی ہو۔ کہہ رہی بہن میں تو ایسے ہی کہہ رہی تھی کہ ویسے ٹیسٹ کروا لو کیونکہ آج کل ٹی بی کی وبا بہت عام ہے۔ اور واقعی مجھے یہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے پتہ نہیں کسی اور طرح کی کھانسی ہو، بہت اذیت ناک کھانسی ہوتی تھی۔ خیر امی سے ضد کر کے میں ڈاکٹر کے پاس چلی گئی اور ٹیسٹ کروایا۔ 2 دنوں کے بعد رپورٹ آئی اور رپورٹ میں واقعی مجھے ٹی بی نکل آئی۔ امی بہت زیادہ پریشان ہو گئیں اور میں نے تو وہیں پہ رونا شروع کر دیا کہ اب کیا ہوگا۔ لیکن امی نے منع کیا کہ انابیہ تم کسی کو بھی یہ بات نہ بتانا، تم نہیں جانتی کہ آج کل کے لوگ کیسی کیسی باتیں بنا لیتے ہیں، وہ کہیں گے بیمار بچی ہے۔ خیر ہم خاموشی سے اپنا علاج کرانا شروع ہو گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ 9 مہینے لگاتار علاج کرائیں اور جو پرہیز بتائے ہیں وہ کریں تو انشاءاللہ آپ شفا یاب ہو جائیں گی۔ لیکن پتہ نہیں کہاں سے ان کی بھنک میری چھوٹی بھابھی کو ہوگی اور اس نے پورے خاندان میں یہ بات پھیلا دی اور ہوتے ہوتے یہ بات میرے سسرال تک بھی پہنچ گئی۔ پھر میری پھوپھو کچھ بھی دنوں کے بعد آئیں تو کہتی ہیں کہ بہن بات سنو، غصہ نہ کرنا، لیکن اس بچی کے برتن سب گھر والوں سے الگ رکھو، تمہیں پتہ ہے یہ ایک خطرناک قسم کا مرض ہے اور کسی کو بھی لگ سکتا ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوا کیونکہ پھوپھو تو میری شادی کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہو رہی تھی کہ جلدی جلدی ہم نے رخصتی لے لیں، لیکن اب وہ ایسی باتیں کر رہی تھی۔ خیر وہ چلی گئی۔ امی نے بھی ان کے رویے میں
کچھ خفگی سی محسوس کی۔ دوسری دفعہ پھر میری پھوپھو آئیں اور کہتی ہیں، رضیہ ناراض مت ہونا، میرا بیٹا کہتا ہے کہ میں کسی بیمار لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا، تو تم یہ رشتہ ختم کرو۔ مطلب کہ میری بیماری کا بہانہ بنا کر پھوپھو نے تو ہم سے سب ناطے ہی توڑ لیے تھے۔ پھر کچھ دن کے بعد فیضان کی شادی کا کارڈ آیا اور اس کی شادی کسی اور لڑکی سے ہو گئی۔ میں اس دن بہت روئی تھی، میری امی بہت رو رہی تھی، لیکن میں نے حوصلہ کیا، امی کو بھی کہا امی جی صبر کریں، ہو سکتا ہے یہ ہمارے حق میں اچھا ہی ہو کہ مجھے شادی سے پہلے یہ بیماری لگی، شادی کے بعد لگتی تو وہ تو مجھے طلاق ہی دے دیتا، اس نے تو میرے ساتھ جینے مرنے کے وعدے اٹھائے تھے، لیکن پتہ نہیں ایسا کیا ہوا کہ اس کا دل مجھ سے اتنا ٹوٹ گیا، 1 سال کے اندر اندر میں تو ٹھیک ہی ہو جاتی، لیکن اس نے تو رشتہ ہی ختم کر دیا۔ تو امی ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، آپ فکر نہ کریں۔ خیر میرا علاج بھی چل رہا تھا، میں ڈاکٹر کے پاس چیک کروانے کے لیے گئی، ڈاکٹر نے کہا ابھی آپ کو مزید علاج کی ضرورت ہے۔ میں گھر آ گئی، بھائی سے امی نے علاج کے لیے کچھ پیسے مانگے اور بھائی کو پیسے دیتے ہوئے بھابھی نے دیکھ لیا، بھابھی نے تو واویلا مچا دیا کہ آئندہ اگر تم نے ان ماں بیٹی کو کوئی پیسہ دیا تو میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ انہوں نے